اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، لائف کو یاشی کریں، وہ میں نے بہت سیریسلی لے لیا۔ ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس یاشی کی زندگی گزارے۔ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو یونیورسٹی اینڈ آئی واز لیونگ اے لائف آن دس سلوگن وچ از یولو، یو اونلی لیو ونس۔ اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو، بیکاز آخرت کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے۔ اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں فیئر لیس بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا and used to scan all the restaurants of اسلام آباد، اور رات کو گھر آئے کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کسی قسم کی سچویشن نہیں۔ Now watch this picture، یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں آئی واز انٹو پارٹیز، آئی واز انٹو فائٹس، آئی واز انٹو گینگ فائٹس، اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں آئی وانٹیڈ ٹو ہیو دس پیس ان سائڈ مائی ہارٹ۔ اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے، ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں، اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا۔ اور والد صاحب نے جو بیسکلی مجھے کہا ہوا تھا اور گھر والوں کی طرف سے تھا کہ آپ سے 3 ڈیمانڈز ہیں۔ آپ سب چاہتے ہیں آپ ہماری رسپیکٹ کریں، آپ سب چاہتے ہیں کہ آپ کے گریڈز اور نمبرز اچھے آئیں، اور پھر آپ لائف کو انجوائے کریں، عیاشی کریں۔ آپ کو ہم گاڑی دیں گے، پیسے دیں گے، ہر چیز دیں گے۔ سو آئی ہیڈ ایوری تھنگ ان لائف، الحمدللہ، واٹ ایور آئی وانٹیڈ۔ پہلی 2 باتیں تو میں نے سیریس نہیں لیں کہ عزت کریں اور گریڈز لے کے آئیں، لیکن جو تیسری چیز تھی کہ لائف کو یاشی کریں، وہ میں نے بہت سیریسلی لے لیا، اور میں نے کہا یس اب پارٹی آن ہے، اور اس طرح کا لائف سٹائل گزارنا شروع کر دیا کہ جس میں اٹ واز فل آف حرام۔ وہ جو میں آپ کو بتاتا تھا کہ آئی ڈیولپڈ، شروع میں کوالٹی تھی لیکن اٹ بیکیم بیڈ کوالٹی آف ناٹ فیئرنگ اینی ون۔ That became ultimately a bad quality in me because I didn't used to fear Allah subhanahu wa ta'ala۔ کسی کا خوف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب انسان کے دل میں اللہ کا بھی خوف نہ ہو یا آخرت کا بھی خوف نہ ہو تو پھر وہ ایک بیلسٹک میزائل ہوتا ہے، اس کو بھی روک نہیں سکتا، اور جو دل چاہتا ہے انسان وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے حرکتیں کرنا۔ اچھا میں آپ کو یہ کیوں لائف سٹوری بتا رہا ہوں، اور میں شاید 1-2 چیزیں کوٹ بھی کروں اس میں، کیونکہ صحابہ سے یہ چیز ملتی ہے، دے نیور یوز ٹو بوسٹ آن دیئر لائف۔ اور میں شرمندہ ہوں اور پچھتاتا ہوں کہ جس طرح میں لائف گزاری، کاش میں اس طرح کی نہ گزارتا۔ لیکن صحابہ آپس میں بیٹھ کے اپنی لائف کے انسیڈنٹس پرانے شیئر کیا کرتے تھے، اور ایک صحابی نے تو یہ تک بتایا کہ جب میں ٹریول کرتا تھا اور میرے مختلف بتس تھے جن کو میں پوجا کرتا، جن کی میں پرستش کرتا تھا، تو ان میں سے ایک تھا جو کہ جب میں ٹریولنگ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے کچھ کھجوروں کو اکٹھا کر کے اس بت کو بنایا، اور میں اپنے ساتھ ٹریول کر رہا تھا تاکہ میں اس کی عبادت کا ٹائم آئے تو میں اس کی عبادت بھی کروں۔ لیکن الٹیمیٹلی آئی رین آؤٹ آف راشن، اور مجھے بھوک ستا رہی تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس اپنے خدا کو والعیاذ باللہ توڑ کے کھانا شروع کر دیا، اینڈ آئی ایٹ مائی رب والعیاذ باللہ، اینڈ the صحابہ لافڈ۔ تو اب پرانی میموریز یا پرانے ایک طرح سے لیسنز، بے وقوفیوں کے آپ یاد کر سکتے ہیں کہ سچ فولش لائف اٹ واز، اور آپ لیسنز لرن کرنے کے لیے بھی اپنی لائف کے انسیڈنٹس کو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید آنے والی جنریشنز اس چیز سے لائف لیسن لرن کر سکیں۔ سو دس واز کائنڈ آف لائف اسٹائل وچ آئی لیوڈ، اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا، ہر طرح کی ایکٹیویٹی، ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے۔ جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز آل اباؤٹ فن اینڈ ایکسپلورنگ دا ورلڈ، اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی، لیکن there was no عبادات، نو ذکر of اللہ سبحانہ تعالیٰ، نو جو اللہ ایک ہوتا ہے نا نمازوں کی پابندی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا۔ I don't want to go into details، لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں سٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا، I was involved into حرام ریلیشن شپس، شاید مجھے اس میں سکون ملے، شاید this is what
the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا, اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک طرح سے ادا بھی کیا, کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید ستیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں, وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے, دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی, کہ جس میں شغل ہے, اٹس آل فن اینڈ دیر از نو بیڈ اینڈنگس. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں اٹ واز آل فن اینڈ پارٹی اینڈ پمپ اینڈ شو. آئی وینٹ ٹو ڈو حرام ریلیشن شپس. یس, کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے, ایک مزہ ہوتا ہے. اینڈ سم آف دا فرینڈز یوزڈ ٹو کم ٹو می کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو, ہاؤ ڈو یو, مطلب گیو اس سم ٹپس. اینڈ آئی بیکیم لو گرو کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن, اب بڑا چیتا بن کے کہ بات سن, زندگی کے اصول یاد رکھ, تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے اور تجھے یہ کرنا, والعیاذ باللہ, اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا. Then I left that. I came into biking. اور میں نے ہیوی بائک پرچیز کر لیے and I went to traveling all over پاکستان. گھومنا پھرنا سب کچھ تھا. Yes, جب آپ جاتے ہو کچھ مزہ آتا ہے, لیکن ultimately it gets boring. پھر میں نے پارٹیز ٹرائی کی جس میں کچھ فیملی فرینڈس کے ساتھ, کچھ دوستوں کے ساتھ. I was into پارٹیز, اور ایک ایسا لائف اسٹائل جس میں بس اب ہیڈ بینگنگ کر رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اور اس کی لائف اسٹائل گزار رہے ہیں جس میں سب کچھ ہے. اینڈ آئی تھاٹ کہ شاید اس چیز سے مجھے مزہ آئے گا. یہ شروع میں کچھ ایک آپ کو ایک اس میں ڈوپامین ملتا ہے اور آپ کو ایک مزہ آتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اٹ گیٹس بورنگ. آپ بیزار محسوس کرتے ہیں کہ دس از نتھنگ یار, دس از ویری شیلو لائف. دین آئی وینٹ ٹو گینگ فائٹس. آئی تھاٹ کہ یار اس سب میں کچھ نہیں رکھا, لیٹس ہیو بوائز اراؤنڈ اس اینڈ لیٹس ہیو کچھ ایسی لائف گزارتے ہیں جس میں آپ پھڈے پھڈے کریں اور یہ وہ کریں. لیکن اس میں بھی وہ بھی کچھ تھوڑا عرصہ گزارا, اور اس میں بھی انفارچونیٹلی کچھ ایسے کام بھی کیے جس میں آج تک پچھتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے, لیکن اس میں بھی کچھ نہیں رکھا تھا. اینڈ سبحان اللہ, یہ کرتے کرتے لائف بیکیم سو مونوٹنس کہ ہوتا یہ تھا کہ یا اللہ, میں دعا کرتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ لائف میں کچھ ایسا ٹائم بھی آئے جس میں میرے پہ کوئی مشکلات آئیں, تاکہ یہ جو شغل والی لائف زندگی ہے یہ ختم ہو اور تھوڑا سا ڈفرینس آئے لائف میں. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جب میں گناہوں میں بہت ڈیپ گیا ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لازمی لائی ہے. یا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ, یا کبھی کوئی بیماری, یا کبھی فیملی میں سے کسی کا لاس, کسی کی وفات, یا کبھی کچھ ایسی چیز, کوئی بریک اپ, کوئی ایسی چیز جس میں I had to turn back to Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں بڑی آفت اور عذاب سے پہلے, اسے بچانے کے لیے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ میری طرف پلٹ کے آ جائے, میری طرف مڑ کے آ جائے. میرے لائف کا ایکسپیرینس تھا, جب بھی میں گناہوں کی ڈیپتھ میں جاتا نا, بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی نہ کوئی آفت اور مصیبت میرے پہ لازمی ڈالتے تھے کہ تو کدھر جا رہا ہے, تیرا کوئی رب بھی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے, واپس آ جاؤ. جیسے والد صاحب اپنے بیٹے ہوئے نا, یہ ٹیپ کرتے ہیں کہ پتر کدھر جا رہا ہے, ٹھیک انسان بن جا, سیدھا ہو جا. اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی, اور یقین جانے اگر آپ کی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے جس میں آپ گناہوں میں جب زیادہ جانے لگتے ہیں, آپ پہ کوئی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے, اینڈ یو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, مے بی اٹ کین بی ایگزامز, ایگزامز میں ہم بڑے اللہ کے قریب ہوتے ہیں. This shows کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. And we became so fearless, in this slogan of YOLO, کہ ہم نے ایسے سے کام کرنا شروع کر دیے جس میں اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں, اور ہم آگے ہوتے تھے, اور ہم مطلب اتنے انفارچونیٹلی وہ فیئرلیس ہو گئے تھے کہ رب کا بھی خوف نہیں ہے, کہ شاپس میں اور مالز میں جا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹنز اور اپنے پسند کی چیزیں اٹھائیں, اینڈ وی ڈڈنٹ یوز ٹو پے. ہم نے کچھ پے نہیں کرتے تھے اور بس اپنے پاس اٹھایا اور وہ باہر لے کے آ گئے, بیکاز تھا کہ لائف تو ہماری لائف ہے, ہم سے کون سوال کرتا ہے, ہم سے کون پوچھ سکتا ہے, یا ہمیں کون روک سکتا ہے. We were trying to be very sharp and smart, لیکن it was actually haram that we were doing. اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دینا اور الٹیمیٹلی گناہوں میں جانا شروع کر دینا.
اور اتنے رسک لینا شروع کر دینا کہ ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں یا ہم گن شاٹ میں مر نہ جائیں. اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر دی. شکر ہے بینک رابری نہیں کی, الحمدللہ we didn't rob a bank, لیکن اس ایکسٹریم پہ جا رہے تھے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہو جائے گا. اور جس فیلڈ میں بھی جا رہے تھے نا, سکون اور چین کا نام نہیں تھا. حالانکہ I had الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے everything in my life. اور وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ امیجن کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اپنی لائف میں, I had each and everything. منی, کار, ایک گناہوں کی زندگی which is گرل فرینڈز, پارٹیز, اچھے دوست, اچھی کمپنی, کوئی کسی کو ٹینشن نہیں, ہیلتھ, I had everything. لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ یار you want to achieve this pinnacle and when you reach that pinnacle in life, آپ کو وہ ملتی نہیں کہ یار یہ کیا. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تھے اور when I used to hit my bed, I was like کہ میں نے کیا کیا ہے. کسی کا والعیاذ باللہ کسی کو مارا یا سر کھولا یا گناہوں کی زندگی, یا ریسٹورنٹس میں گئے کھانا پینا اور باپ کا پیسہ لوٹایا اور واپس آ کے this is life, is this my life? I used to question this. اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1, I was in ملتان, اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح, and I saw that place سبحان اللہ, جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے and we were partying and we were dancing and we were مطلب جانوری طرح ناچ رہے تھے. اور وہ بیچ میں مغرب کی نماز بھی آئی اور مغرب کی نماز بھی گزر گئی اور ہم ناچنا گانا اور ایک عجیب سا ایک ماحول تھا. ہم لوگ مزہ انجوائے کر رہے تھے, اس میں مزہ آ رہا تھا اور سب کچھ, اور جس میں شاؤٹ آؤٹس بھی ہو رہی تھیں, لوگ آ کے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے, ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھیں گانوں کے بیچ میں پازز میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیں, کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ لاسٹ سانگ واز امیزنگ اینڈ اٹ بلیو اس اوے, اور اس طرح کی بات کرنا چاہتے ہوں گے. اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں ابھی سامنے والی مسجد سے جو ساتھ کچھ اسٹریٹ پیچھے ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں اس مسجد کے اندر تک آ رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری نماز کو تباہ و برباد کیا. And he left the stage and he went away. It hit me really hard.